اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54-55۔ ناظرین، پچھلی کہانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو کہ والد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرس سے پہلے حران کے قیام کے دوران اپنی چچا زاد بی بی سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام مصر سے فلسطین چلے آئے اور وہاں کے مشہور شہر الخلیل میں رہنے لگے۔ اس دفعہ آپ کے ساتھ ہاجر نامی ایک کنیز بھی تھی، جو آپ کو مصر کے بادشاہ نے دی تھی۔ یہی وہ معزز اور بزرگ خاتون ہیں جنہیں ہم لوگ اماں ہاجرہ کہتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دادی ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ یعنی اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی خاصی عمر کے ہو گئے، یعنی آپ علیہ السلام نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام کی بیوی بی بی سارہ بھی کافی عمر کی ہو گئی، تب بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دن بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، دیکھیے جی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کہاں میرے ہاں بچہ ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ میری یہ کنیز بی بی ہاجرہ ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، کیا معلوم اللہ ہمیں ان سے اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کی یہ بات منظور کر لی اور بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے آپ کو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ناظرین، حسد ایک فطری اور طبعی چیز ہے، چنانچہ بی بی سارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر دل میں سوچتی کہ اللہ نے بی بی ہاجرہ کو ایسا حسین اور خوبصورت بیٹا دے دیا، جبکہ میری گود ابھی تک خالی ہے۔ اب بی بی سارہ کے لیے بی بی ہاجرہ کو برداشت کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ وہ بی بی ہاجرہ کو ان سے کہیں دور لے جائیں۔ اللہ نے بھی آپ کو اس بات کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی وادی کی طرف چل پڑے۔ یہ بڑا طویل، سخت اور کٹھن سفر تھا۔ راستے بھر میں نہ تو کہیں پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ملا اور نہ گھاس، کہیں پہ دور دور تک بھی گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکہ بے حد بے آباد اور ویران جگہ تھی، نہ کھیتی نہ چشمہ، مگر اللہ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام یہیں ٹھہریے۔ اللہ کا حکم تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ حکم ماننے والے تھے۔ آپ نے فوراً مکہ میں قیام کر لیا۔ انتہائی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اس لیے کچھ دیر آرام بھی کیا۔ آرام کرنے کے بعد واپس فلسطین جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بی بی ہاجرہ کو ابھی تک یہ علم نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس بے آباد جگہ میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھ کر بی بی ہاجرہ گھبرا گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اس ویران جگہ میں آپ ہمیں آخر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے ہاجرہ، تم اطمینان رکھو۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر بڑی ہمت سے جواب دیا کہ اگر یہی بات ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس ہو لیے۔ یقیناً اپنے اکلوتے بیٹے اور اہلیہ کو اس ویران میں چھوڑ کر جانا انتہائی مشکل ترین عمل تھا۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا، اس لیے اسی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے تیرے کہنے پر اپنا بیٹا اور بیوی اس بے آباد جگہ پر چھوڑ دی ہے، اب انہیں تو ہی روزی دے، پھل دے، میوے دے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، جاتے ہوئے کچھ کھانا اور پینے کو پانی دے گئے۔ چند روز تک یہ کھانا اور پانی ان دونوں کے کام آتا رہا، لیکن آخر کار ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گود کے بچے پانی کو ترسیں، بلکیں اور پانی مانگے۔ ماں یہ دیکھ کر انتہا سے زیادہ تڑپے، پر پانی لائے تو آخر کہاں سے لائے؟ نہ پانی نظر آئے، نہ کوئی لا کے دینے والا دکھائی دے۔ جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھی یہ دیکھ کر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو بی بی ہاجرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پانی تلاش کرنے کے لیے جائیں گی۔ وہ دوڑ کر سامنے ایک پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کہیں کوئی کنواں دکھائی دے دے۔ اس پہاڑی کا نام صفا تھا۔ وہاں سے اتر کر سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھی اور پھر جھانک کر دیکھا، مگر پانی دکھائی نہ دیا۔ اس دوسری پہاڑی کا نام مروہ تھا۔ غرض انتہائی بے چینی، بے قراری اور تڑپ کے عالم میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا چکی تھی۔ اس دوران ننھے اسماعیل علیہ السلام روتے روتے بلکتے رہے اور زمین پر ایڑیاں رگڑتے رہے۔ اللہ کی شان کہ اچانک ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایک ضرب سے زمین سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ زمزم کا چشمہ تھا۔ پانی کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ بے انتہا خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چشمے کی طرف دوڑ پڑی۔ اس میں سے بی بی ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور ننھے اسماعیل کو بھی وہ میٹھا پانی پلایا۔ اب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن اچھے گزرنے لگے کہ زمزم کا پانی پینے سے بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ پانی کی تلاش کرتا کرتا ادھر آ نکلا۔ یہ قبیلہ جرہم قبیلہ تھا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چشمے کے ایک کنارے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی کہ چلو کوئی دکھ در بانٹنے والے لوگ تو ملے۔ چنانچہ وہ قبیلہ زمزم کے کنارے آباد ہو گیا۔ اب وہاں خوب آبادی اور رونق ہو گئی تھی۔ ہر طرف لوگوں کی چہل پہل تھی۔ ان لوگوں کی زبان عربی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اب بڑے ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان کی زبان عربی سیکھ لی تھی اور آگے چل کر اس قبیلے کی ایک نیک خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کی خبر لینے برابر آتے جاتے رہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام ایک دفعہ جب بیوی بچوں سے ملنے آئے تو اپنے پیارے اور فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، جو کہ اب اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے، کہا کہ بیٹا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب سچا اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے پیغمبروں پر خواب میں ملنے والے حکم کو بھی پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے اور انتہا ہی کے خوبصورت تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر عمل کیجیے۔ اللہ کے حکم اور فضل سے ہی آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا، اسے منہ کے بل زمین پر گرایا تاکہ گدی کی طرف سے ذبح کرے، اور اس دوران چہرے پر نظر نہ پڑے اور کہیں بیٹے کے لیے دل میں ترس نہ آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے رک نہ جائے۔ پھر تیز چھری لی اور اسے چلانے کے ارادے سے گردن پر رکھ دیا۔ چھری ابھی گردن پر رکھی ہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اسے ذبح نہ کیجئے، ہم نے تو صرف آپ کا امتحان لینا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ میری فرما برداری میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب آپ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت سے بھیجا ہوا یہ مینڈھا لیجئے اور اسے اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ذبح کیجئے۔ ناظرین، اس واقعے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، دیکھا کہ پاس ہی ایک سینگوں والا مینڈھا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھ کر بیٹے کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ مینڈھا ذبح کر دیا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنارے کھڑے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے والد کا استقبال کیا، انہیں سلام کیا، ادب کے ساتھ پیش آئے اور پھر کھانا پانی پیش کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بتلایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سن کر کہا، ابا جان، اللہ کا حکم پورا کیجئے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اب آپ دونوں خانہ کعبہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اور دیواریں بناتے جاتے۔ جب دیواریں ذرا بلند ہوئیں تو فرمایا کہ بیٹے، حجرہ اسود رکھنے کے لیے کوئی اچھا سا پتھر لاؤ تاکہ سب لوگوں کو اس کا علم ہو کہ یہ حجرہ اسود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ حجرہ اسود کہاں سے آیا ہے تو آپ نے بتایا کہ بیٹے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور مجھے یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ جب دیواریں ذرا اور اونچی ہو گئیں تو اب بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اونچائی پر پتھر اٹھا کر رکھنا مشکل ہو گیا، چنانچہ اب آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ خدا کی شان، جتنا آپ اوپر ہونا چاہتے یہ پتھر آپ کو لے کر اتنا بلند ہو جاتا۔ اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم۔ ناظرین، یوں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ساری تعمیر کے دوران آپ دونوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ایک ہی دعا مانگتے رہے جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہماری یہ کوشش قبول فرمائیے، بے شک تو سب سے بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر اللہ کی بات ماننا ہر حال میں ضروری ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع رہیں۔ ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی بے انتہا بے حساب عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے اس کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔